بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں کھیلوں کے زوال کا حل آخر کار شہباز شریف حکومت نے ڈھونڈ لیا ہے۔ ممتاز مزاح نگار اور سابق سفارتکار عطاء الحق قاسمی کے صاحبزادے یاسر پیرزادہ کو ڈی جی سپورٹس بورڈ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سندھ حکومت نے فائر بال کے علاوہ بھی عوامی تنقید کا اور اخبار نویسوں کی تنقید کا ایک حل تلاش کر لیا، اس کا میں آخر میں ذکر کروں گا۔ لیکن ظاہر ہے اہم موضوعات اور ہیں جن پہ آپ کوئی سننا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ اب وہ جیل میں رہیں گے تاکہ ہائی کورٹ انہیں رہا کر دے، اور امید یہ ہے کہ ہائی کورٹ اس میں کوئی بہت زیادہ وقت صرف نہیں کرے گا۔ مقصد واضح ہے کہ نیا مقدمہ گھڑنے اور رسوائی کمانے کے بجائے فی الحال اسی کیس میں خان کو جیل میں رکھا جائے، اس لیے کہ قومی سیاست بہرحال اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ گیت اس کے لیے گائے جاتے ہیں، نغمے اس کے لیے لکھے جاتے ہیں، گھروں اور بازاروں میں تصاویر اس کی ہیں، اور اب وہ ایک لیڈر نہیں ہے، وہ ایک ہیرو بن چکا ہے، اور ہیرو کو ڈھانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس مخمصے میں پھنسی ہوئی ہے حکومت بھی اور سب اس کے دوسرے مخالفین بھی، اور کوئی ان کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اور قومی سیاست نہ صرف اس کے گرد گھوم رہی ہے، بلکہ اس وقت گھوم رہی ہے، بلکہ گھومتی رہے گی جب تک وہ زندہ سلامت ہے۔ اور مجھے نہیں خیال کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہے، احتیاطاً اگرچہ یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ آخر اسی سے بات کرنی ہوگی اور حکومت بھی اسی کے حوالے کرنی ہوگی۔ نواز شریف صاحب شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، شدید ڈپریشن کا۔ اب وہ جاتی عمرہ کے اندر بھی گھر سے بہت کم باہر نکلتے ہیں، اور مسجد تک بھی بہت کم کبھی تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ بالکل پوری طرح میں نے کنفرم کیا ہے۔ بیمار تو وہ ہیں ہی، دل سے دماغ کو جانے والی شریان کمزور ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، شوگر کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہے، اور دل کا مرض لاحق ہے، اور کئی مسئلے ہیں۔ تو وہ بس جو خواب جو انہوں نے دیکھا تھا وہ پریشان ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ نون لیگ کی سیاست کو بہرحال دفن ہونا ہے، اور پیپلز پارٹی سے پہلے دفن ہونا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے کارکنوں میں لیڈروں کے خلاف جذبات جو ہیں پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھے ہیں، اور انہوں نے لیڈروں کا آج گھیراؤ کیا ہے۔ مخصوص سیٹوں پر سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی دھرنا جو ہے وہ دیا جائے، خاص طور پہ وہ جو واقعہ ہوا ہے عدت کیس والا، لیکن لیڈروں میں دم خم نہیں ہے۔ اس میں قیادت میں جلدی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ میرا خیال ہے ممکن ہے عمر ایوب کو بھی چلتا کیا جائے۔ عدت کیس میں ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے سزا معطلی کی اپیلیں جو انہوں نے 25 جون کو فیصلہ کیا تھا، آج سے پہر کو انہوں نے سنا دیا۔ تمام اندازوں کے برعکس سزائیں برقرار رکھی گئیں، اور فیصلے میں کہا گیا کہ سیکشن، یہ عجیب نقطے پہ غور کیجیے، سیکشن 426 کے تحت معاملہ قابل ضمانت ہے، لیکن مجرم ضمانت کے حقدار نہیں۔ یعنی ایسا بھیانک جرم انہوں نے کیا ہے، اور ایسے بھیانک طریقے سے کیا ہے کہ وہ حقدار نہیں ہے ضمانت کے۔ جج افضل مجوکا نے غلط انداز میں کی گئی کئی شادیوں کے واقعات کا حوالہ دیا۔ قانونی حلقوں میں اس پر انتہائی گہرے تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ میں سرکاری موقف مسترد کر دیا جائے گا، اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ سزا برقرار رہ سکے۔ یاد رہے کہ اس میں انہیں 7 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ یوں کودت تیرے گھر، کیا سزا ہے جی، کیا مقدمہ ہے اور کیا سزا ہے؟
یوں کودا تیرے گھر میں کوئی، خدا گواہ ہے عدالتی فیصلوں پر تبصرہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، مگر عدالت بھی تو ہو۔ یوں کودا تیرے گھر میں کوئی دھم سے نہ ہوگا، جو کام کیا ہم نے وہ رستم سے نہ ہوگا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے انسداد دہشت گردی کیس سرگودا کے جج جناب محمد عباس کو، نیک نام محمد عباس کو ہراساں کرنے پر ایک واضح اور بڑا حکم جاری کیا ہے۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم خفیہ ایجنسی کے حوالے سے ذمہ داری قبول کریں۔ اگر اس کے بعد بھی کچھ ہوا تو ہم براہ راست وزیر اعظم سے پوچھیں گے۔ وزیر اعظم کو ذمہ داری لینا ہی ہوگی، اس لیے کہ خفیہ ایجنسی ان کا ماتحت ادارہ ہے۔ آئی جی پنجاب کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کوئی بھی اقدام متعلقہ جج کے مشورے کے بعد کیا جائے، یعنی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو متعلقہ جج سے مشورہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے تمام ججوں کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ٹیلی فون میں ایسا نظام رکھیں، ایسی ایپس رکھیں کہ کوئی فون آئے تو اس کو محفوظ رکھا جا سکے، اس کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ اس کیس میں جج صاحب نے کہا میں ایک پروسیکیوٹر مقرر کروں گا اور ایک عدالتی معاون بھی، یعنی اس کا فیصلہ جو ہے اسے کیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ عدالت نے از خود نوٹس کو پٹیشن میں تبدیل کر دیا اور سماعت جو ہے وہ جولائی کے وسط تک ملتوی کر دی ہے۔ انہوں نے، یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جج محمد عباس نے اپنا لاہور ہائی کورٹ کو ہراساں کرنے پر خط لکھا تھا۔ 7 گھنٹے بجلی وہ اپنا عدالت جو ہے اس کا گھیراؤ کیا گیا، ٹرانسفارمر اڑا دیا گیا، پولیس نے راستے گھیر لیے، کسی شخص کو عدالت تک جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان سے کہا جاتا رہا کہا اس سے پہلے کہ وہ فلاں سے ملے اور فلاں سے ملے، انہوں نے انکار کر دیا۔ مخصوص نشستوں اور بلے کے نشان کا مسئلہ ہے جو وہ حکومت کے حلق میں پھنس گیا ہے اور کوئی جو ہے وہ صورت نظر نہیں آ رہی اس کی حکومت کے باہر نکلنے کی۔ آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں پر جو سماعت ہوئی اس کے کچھ اہم نکات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا، جب امیدوار نے فارم دیا اور پارٹی سے وابستگی ظاہر کی تو پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ آزاد امیدوار ہیں، اور آپ نے کیا پروسیس اختیار کیا اس کے لیے؟ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جسٹس مندوخیل نے بھی عائشہ ملک کے، محترمہ عائشہ ملک کے سوالات کی، جسٹس عائشہ ملک کے سوالات کی حمایت کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، آپ بار بار آئین کے متن کا ذکر کر رہے ہیں، آرٹیکل 17 بھی تو پڑھ لیں جو کہتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو الیکشن کے عمل سے باہر نہیں کر سکتے۔ یعنی اصل نقطہ تو یہ ہے کہ الیکشن کے عمل سے ہی باہر رکھا گیا، ساری پیچیدگیاں اور بلے کا نشان واپس لیا گیا، ساری پیچیدگیاں تو اسی چیز سے پیدا ہوئیں۔ میری نظر میں آپ نے آئین کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کا مقصد پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنا ہرگز نہیں تھا، سپریم کورٹ کا یہ مقصد نہیں تھا، وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا، یعنی اسے بائی امپلیکیشن اگر میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ مقصد تھا۔ جن لوگوں نے خود کو آزاد امیدوار کہا، الیکشن کمیشن آزاد امیدوار نہیں کہا، الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد امیدوار کیسے قرار دے دیا؟ پھر کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں اگر وہ، تو الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ کیسے آپ کسی جماعت میں شامل ہو سکتے، وہ انہیں روک کیسے رہا ہے؟ آئین اور قانون کی روح پر کچھ ججوں کا اصرار آج اس قدر شدید تھا کہ ایک بار پھر امیدیں کچھ ہری ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہو، من مانی کرنا آسان نہیں ہوگا اگر کوئی من مانی کرنا چاہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستیں خارج ہونے کے بعد تحریک انصاف کے کارکن بھڑک اٹھے ہیں، اپنے لیڈروں کو آج انہوں نے گھیرے میں لے لیا۔ عمر ایوب اور فیصل جاوید عدالت سے باہر آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، باہر نکلتے ہی اعظم سواتی بھی ان کے ساتھ تھے، مگر انہوں نے خود کو الگ کر لیا اور ان کارکنوں کے ساتھ جا کھڑے ہوئے جو نعرے لگا رہے تھے۔
کارکنوں نے اس قیادت کو سڑکوں پر نہ آنے کے طعنے دیے، مطالبہ کیا کہ گھر جانے کے بجائے دھرنے کا اعلان کریں۔ کئی کارکنوں نے عمر ایوب کو گھیراؤ کر لیا۔ اول تو وہ یہ سمجھے کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کے حق میں نعرے لگانا چاہتے ہیں۔ جی عمر ایوب صاحب خوش فہم بہت ہیں۔ تو اس دوران کچھ غسیلے کارکنوں نے ان کو روکنے کی کوشش بھی کی، عمر ایوب کو۔ بعد ازاں ایک کارکن جو ہے اسے وہ گاڑی کے دروازے کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا اور کارکنوں نے سیکورٹی گارڈ کو گھیر لیا اور انہیں مطلب دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ڈرائیور اور گارڈ آخر کار گاڑی بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگتی ہوئی گاڑی کو کارکنوں نے ٹھڈے مارے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا غصہ پوری طرح قابل فہم ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ اپنی چہودراہٹ برقرار رکھنے کے لیے بعض لیڈر پی ٹی آئی کے عمران خان کو جیل ہی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ جتنا عوامی دباؤ پیدا کیا جا سکتا ہے وہ نہیں کرے۔ عدالتوں سے کوئی بہت زیادہ امید تو ظاہر ہے نہیں کی جا سکتی، خاص طور پہ نچلی عدالتوں سے، اور ان میں سے بعض دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ اب بعض لوگ اپنی چودراہٹ اجاگر کر رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیوں میں ان پہ بھی اعتراض کیا گیا، شبلی فراز میں بھی کمیٹیوں میں مطلب یہ نمائندگی چاہتے ہیں، اپنا قد بالا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید جیسے لیڈر اور کارکن جو ہیں، صنم جاوید اور عالیہ حمزہ وغیرہ عدالتوں میں پیش ہوتے، کوئی ایم پی اے وہاں نہیں جاتا، کوئی لیڈر نہیں جاتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب انہیں وہاں موجود تو ہونا چاہیے، اور کارکنوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، مثال کے طور پہ صنم جاوید کے گھر ان میں سے کوئی نہیں جاتا، عالیہ حمزہ کے گھر۔ ان کے والد جو ہیں بڑے بہت ہی باہمت انسان ہیں، جاوید خان، اور وہ تنہا یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایسی بہادری اور ایسی مستقل مزاجی سے یہ جنگ انہوں نے لڑی ہے کہ جس طرح ان کی صاحبزادی کا تو بہت ذکر ہوتا ہے، جاوید خان نے اتنی بہادری سے یہ جنگ لڑی ہے کہ یاد رکھ، اگر کبھی کوئی اس کی روداد لکھے گا تو پڑھنے والے حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے درخواست دائر کر دی ہے بلے کا نشان واپس دیا جائے، اور بلے کا نشان واپس دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص نشستیں بھی انہیں دی جائیں۔ اب سپریم کورٹ کو اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور الیکشن کمیشنر کو بھی فریق بنایا، یہی فریق ہیں، انہوں نے بلہ چھینا نا، الیکشن کمیشن نے، چیف جسٹس صاحب نے اس پہ مہر لگائی۔ شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا ہے، جو عام طور پہ تو شیخ صاحب گپ شپ بھی زیادہ کرتے ہیں اور اہم بیانات عرصے سے نہیں دے رہے تھے۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے والا اپنا منہ کالا کرے گا، بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے کی جائے اور درمیانی راستہ نکالا جائے۔ شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے اس کے حق میں نہیں ہے کہ تصادم ہو فوج سے، یہ ان کی سوچی سمجھی رائے ہے، اور یہ انہی کی نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ بات چیت تو کی جائے، دب کر نہ کی جائے، بزدلی کے ساتھ نہ کی جائے، باوقار طریقے سے کی جائے، مگر مصالحت کا راستہ تلاش کیا جائے، ورنہ یہ بحران اسی طرح باقی رہے گا۔ ایک بات بڑی اہم انہوں نے یہ کہی کہ آزاد کشمیر کے بعد پختونخوا اور بلوچستان میں بھی صورتحال بگڑ رہی ہے، اور امریکی کانگریس کے 368 ارکان نے فارم 45 کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور قوم چین کے وزیر نے اسلام آباد میں جو تقریر کی ہے اس پر بھی غور کیا جائے، قوم اس پر بھی غور کرے۔ ایک عجیب بات انہوں نے یہ کہی کہ اگلے مہینے تک نواز شریف صاحب بھی اپنا قبلہ بدل لیں گے۔ شیخ صاحب کو پیشین گوئیاں کرنے کا آپ کو تو بڑا شوق ہے، قبلہ وہ کیا بدلیں گے؟ وہ تو ایسے مخمسے میں ہیں، اتنے کنفیوژن میں ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور اتنے دکھی ہیں، اتنے سیلف پیٹینس کے شکار ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، میرے بھائی کو مجھ سے وعدے کیے گئے، اور میرے بھائی کو وعدے تو آپ سے جنرل باجوہ نے کیے تھے نا، اور میرے بھائی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، لیکن وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب بھیا آپ کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بھی تو بنایا گیا، کچھ کر کے بھی تو دکھائیں نا، تصویریں کھنچوانے کے بجائے، اور یہ پروپیگنڈا کرنے کے بجائے کہ وہ پنجاب کی تاریخ کی عظیم ترین کیا کاشتکاروں کے ساتھ،
اور کتنے وہ دکھی ہیں اور کیا کارنامہ انجام دیا، اس پہ کتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایسے جناب گیت گائے جا رہے ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ پہ جو قربانی ہوئی اس کی علائشیں ہٹا دی گئی. بس یہ ایک عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے فلاں ڈاکٹروں کو گرفتار کروایا، ذرا اندازہ لگائیں، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پولیس میں اور انتظامیہ میں تقرریاں میرٹ پہ میرٹ میں تقرری اور شریف خاندان اور زرداری خاندان تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. نون لیگ کے حامی ایک اخبار نویس نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں 21 ارکان نے اپنا علیحدہ گروپ بنا لیا ہے اور پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. شاندانہ گلدار اور شیر افضل سمیت 27 ارکان جو ہیں وہ قیادت پہ برہم ہیں، ان سے ناخوش ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ کمیٹیوں میں شرکت کے لیے انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے. دیکھیے خبر اپنی زبان سے بول رہی ہے کہ معاملہ پارٹی میں اختلافات کا نہیں ہے، نقطہ نظر کا ہے. یعنی کچھ کارکنوں کی طرح کچھ لیڈر بھی یہ چاہتے ہیں کہ دباؤ پیدا کیا جائے. احتجاج کے 1000 طریقے ہیں. لوگ سمجھے احتجاج کا ایک ہی طریقہ ہے، لانگ مارچ کیا جائے، جلوس نکالا جائے، ریلی نکالا، 1000 طریقے ہیں. اب اس پہ کیا تفصیل کے ساتھ گفتگو کیجیے. نہایت شائستگی سے، نہایت جمہوری انداز میں، نہایت سلیقہ مندی کے ساتھ مسلسل احتجاج کر کے وہ مرحلہ قریب لایا جا سکتا ہے کہ بات چیت ہو اور بات چیت نتیجہ خیز ہو. مراد سعید صاحب نے یہ کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر فوجی قافلوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے. دیر میں، سبات میں فوج نے محاذ سنبھال لیا ہے. پولیس اور انتظامیہ کی گاڑیاں بھی فوجی گاڑیوں کے ساتھ دکھی. سادہ سی بات ہے جی، میرے خیال میں جو میں سمجھاؤں کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن نفسیاتی دباؤ ڈالنا تو ضروری ہے ٹیررزم کو روکنے کے لیے. اس کی تو مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اگر فوج وہاں پہنچتی ہے اور دباؤ پیدا کرتی ہے یعنی دہشت گردوں پہ، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے. البتہ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے چاہیے. اس طرح کا سوات جیسا آپریشن تو نہیں ہو سکتا، نہ وہ صورتحال ہے نہ ویسا آپریشن ہو سکتا ہے. بوٹ اپنا انٹیلیجنس بیسڈ اگر آپریشن ہو اور اگر یہ بھول جائیں کچھ دیر کے لیے نہیں، مستقل طور پہ بھول جائیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور مغرب کیا چاہتا ہے. البتہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا تو بہرحال کلا کما ہونا چاہیے اور شدت سے ہونا چاہیے. وہ خبر تو خیر بار بار ہم دہراتے رہتے ہیں، لیکن آج اس کا ایگزیکٹ فگر سامنے آیا کہ امسال اس مالی سال میں 2200 ارب روپے بجلی کمپنیوں کو ادا کرنے ہوں گے. یہ ایگزیکٹ وہ رقم ہے جو دفاعی بجٹ کے برابر ہے. دفاعی بجٹ اور یہ برابر ہوگا، اور وہ بجلی ہم استعمال نہیں کر رہے. ڈالر ہے نہیں کہ منگوایا جائے ڈیزل، نہ بجلی چوری روک سکتے ہیں، حکومت کی ریٹ ہی نہیں ہے. یہ ایک ناکارہ، فرسودہ، بے معنی، بے سروپا، بے بنیاد حکومت ہے. اس کی کوئی اخلاقی ساکھ ہی نہیں ہے. 595 ارب روپے کی بجلی چوری ہے، اور بجلی چوری اگر روک دی جائے اور پوری پروڈکشن جو ہے وہ ہونے لگے، وہ تو کارخانے بند پڑے ہوئے اور وہ پیسے وصول کریں پوری کیپیسٹی کے، تو انڈسٹری چل سکتی ہے. ایران سے گیس لے لی جائے، اس کے لیے کوئی برسوں کی جدوجہد درکار نہیں ہے، چند مہینوں کی لابنگ کی درکار ہے. لیکن ڈرے ہوئے لوگ کیا امریکہ میں لابنگ کریں، اور یا وہ تیل لے لیا جائے روس سے سستا جو وہ دینے کے لیے تیار تھے. مگر یہ تو بالکل ہی الٹی سمت میں چل رہی ہے حکومت. تو پاکستانی انڈسٹری زندہ ہو سکتی ہے، جابز پیدا ہو سکتی ہیں، سرمایہ کاری شروع ہو سکتی ہے، کاروبار چل سکتا ہے. میرا ارادہ ہے فیصل آباد جانے کا کہ ٹیکسٹائل کی جو تباہی، ہولناک تباہی ہو رہی ہے، اس پہ اتنی بے نیازی حکومت کیوں برت رہی ہے، اور کیا اس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ بہتری کی جائے. باقی وہ شجیل میمن صاحب کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ فائر وائل کے علاوہ بھی ایک راستہ انہوں نے نکال لیا. کراچی کے احتساب عدالت سے نکلے شجیل میمن صاحب تو سکندر علی بھٹو ایک اخبار نویس ہے، نون اخبار نویس ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پر تو 5 ارب 76 کروڑ روپے کے کرپشن کا الزام ہے،
اور جس محکمے میں آپ پر اس کرپشن کا الزام ہے، یعنی کہا یہ جاتا تھا، اب یہ تو عدالت تفتیش کرے تو کرے، اور پولیس تو کرنے سے رہی، عدالت ہی کوئی اس کا راستہ نکالے، کہا یہ جاتا تھا کہ شرجیل میمن صاحب اخبارات کو جو اشتہار دیتے ہیں وہ اس میں 50% کمیشن لیتے ہیں، ایک مرحوم ایڈیٹر یہ دعویٰ کرتے تھے۔ اب یہ وہ جو چیزیں ہیں جس کی کوئی تفتیش کرنے والا ہو، جب حکومت انہی کے ہاتھ میں ہو اور جب پولیس انہی کی ہو، تفتیش کار انہی کے ہوں، اور عدالتیں اور چیزوں میں الجھی ہوئی ہوں، اور حکومت کو تو صرف ایک کام ہو کہ عمران خان کی سیاست کیسے ختم کی جائے جو وہ نہیں ختم کر سکتے، تو تفتیش کون کرے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو محل ہے شرجیل میمن کا دبئی میں، وہ نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کے۔ تو سکندر علی بھٹو نے کہا آپ پھر سے وزیر ہو گئے، آپ پر یہ الزام ہے۔ انہوں نے غصے سے اس کو گھورا اور رپورٹروں سے آہستہ سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں، کس ادارے سے ان کا تعلق ہے، اور انہیں نوکری سے نکلوا دیا۔ بس یہی ان لوگوں کے پاس حل ہے مسائل کا، یا صرف زیادہ کو سپورٹس بورڈ کا بنا دیں ڈائریکٹر، اور جو اخبار نویس سے اعتراض کرے اس کو نوکری سے نکلوا دیں۔ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک محترمہ کیسرا الہی نے وضاحت کی ہے، اور بالکل اتنے دنوں کی خاموشی کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں کہ وہ ڈٹے رہیں گے اور ڈٹ کر خان صاحب کا ساتھ دیں گے، اور خاندان کے ان لوگوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، یعنی وضاحت تو ہو گئی، اچھا ہوا، ورنہ وہ ہفتے بھر سے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ لیکن اسی طرح بعد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اگرچہ اس پہ کچھ لوگوں نے بحث کیا ہے، لیکن اس میں بعد بہت پیچیدہ نکات ہیں، بعض میسیجز ہیں اس کے اندر، تو اس پہ میں انشاءاللہ کل دوپہر میں آپ سے گفتگو کروں گا، کوشش کروں گا پوری، دوسری مصروفیتیں بعض اوقات آڑے آ جاتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔